اس ٹینس میں سنس اور فار کا استعمال عموماً ہوتا ہے. دو طرح سے وقت کو ہم مینشن کرتے ہیں، وقت کے ساتھ یا فار لگتا ہے یا سنس لگتا ہے. یہ بہت مشکل سا کنسیپٹ ہے، لیکن آئیں اس کو آسان بنا کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سنس کہاں لگنا ہے اور فار کہاں لگنا ہے. سو لیٹس سی. سنس یاد رکھیں پوائنٹ آف ٹائم، یعنی وقت کا جو آغاز ہے، جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وقت کا، اس کے لیے سنس استعمال کرتے ہیں. یعنی کام کے آغاز کا جو مقررہ وقت ہوتا ہے اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ سنس. اس کی آئیں کچھ اگزامپل سمجھ لیتے ہیں. جیسے اگر 7 o'clock کہا جائے تو یہ وقت کا آغاز ہے، آغاز کا ایک مقررہ وقت ہے کہ 7 بجے کام کا آغاز کیا گیا، تو یہاں سنس لگائیں گے. جمعرات ایک وقت کا آغاز ہے، جون اینڈ 1980 اینڈ کسی ماہ کی 20 تاریخ یا صبح سے یا شام سے، لاسٹ نائٹ سے، 12 مئی سے یا عید سے، ان سب کے ساتھ سنس لگے گا. اب ہم چلو فار کو سمجھ لیتے ہیں، پھر بعد میں ان کا کمپیریزن کریں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے. یہ استعمال ہوگا پیریڈ آف ٹائم کے لیے، یعنی ٹائم کا دورانیہ، ٹائم کے کام کی مدت، یعنی جو کام ہے وہ کس ٹائم میں کیا گیا اس کی مدت. اس میں آغاز کا مقررہ وقت نہیں ہوتا، جسٹ مدت ہوتی ہے. مثال دیکھیں، ہمارے پاس یہاں پر فار 2 hours 2 گھنٹوں سے. اب میں انہیں کمپیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. دیکھیں فرض کر لیں ابھی 9 بجے ہیں، یعنی ابھی جب اس ٹائم پہ بیٹھے ہیں تو کیا بجے ہیں؟ 9. فرض کر لیں آپ لوگ سمجھنے کے لیے ابھی کیا بجے ہیں؟ 9 بجے ہیں. اوکے. اب اگر تو کہا جائے کہ 7 بجے سے یہ کام شروع ہو گیا اور 7 بجے سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو کام کے آغاز کا مقررہ وقت دیا گیا آپ کو 7 بجے سے، تو کیا لگائیں گے؟ سنس لگائیں گے. لیکن 7 سے لے کے ابھی چونکہ 9 بج گئے ہیں، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 2 گھنٹے ہو گئے. 7 8 اور 9 2 گھنٹے ہو گئے. تو اگر یہ کہا جائے کام کے جو مدت ہے وقت کی، اس کو بتایا جائے کہ مدت جو ہے وہ کتنے گھنٹے ہے؟ 2 گھنٹے. یعنی اگر ہم ابھی 9 بجے بیٹھ کے یہ کام گرامر سیکھ رہے ہیں تو اس کو بتانے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ ہم کہیں 7 بجے سے ہم گرامر پڑھ رہے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں 2 گھنٹے سے گرامر پڑھ رہے ہیں. میری بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ غور سے یہ کانسیپٹ سمجھیں. میں نے کیا کہا؟ ابھی کیا بجے ہیں؟ 9 بجے ہیں. اب ہم ٹائم کو بتانے کے پوائنٹ آف ویو سے 2 طریقے اختیار کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ ہم کہیں کہ جی 7 بجے سے ہم گرامر پڑھ رہے ہیں، تو 7 سے لے کے اب 9 بجے ہیں، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 2 گھنٹے. یا ہم اس طرح کہیں کہ ہم 2 گھنٹوں سے گرامر پڑھ رہے ہیں، تو بات تو ایک ہی ہے. لیکن جب میں نے کہا 7 بجے سے، اس میں نے کام کے آغاز کی مقررہ وقت جو ہے اس کے بارے میں بتایا کہ مقررہ وقت بتا دیا کہ 7 بجے سے، تو اس کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ سنس. لیکن اگر کہا جائے 2 گھنٹے سے، کیا لگاتے ہیں؟ فار لگاتے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل سمجھیں. کہا گیا جمعرات سے. اب یہاں بات سمجھیں. فرض کر لیں آج سنڈے ہے، فرض کرنا ہے، فرض کر لیں آج کیا ہے؟ سنڈے. اب اگر یہ کہا جائے کہ ہم جمعرات سے گرامر پڑھ رہے ہیں، تو جمعرات سے سنڈے تک کتنے ڈیز بنتے ہیں؟ گنے. جمعرات کے بعد جمعہ، ہفتہ اور اتوار، 3 دن بنتے ہیں. اگر سٹارٹنگ ٹائم بتا دیا جائے تو سنس لگائیں گے، اور اگر وقفہ بتایا جائے کہ 3 دن سے پڑھ رہے ہیں تو کیا لگائیں گے؟ فار لگائیں گے. ابھی دیکھیں فرض کر لیں کہا جائے جون سے گرامر پڑھ رہے ہیں، تو ابھی فرض کر لیں 10 منتھ، اس میں کتنے بنتے ہیں؟ جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ اینڈ اپریل. تو اگر کہا جائے کہ ہم جون سے گرامر پڑھ رہے ہیں، تو ابھی فرض کر لیں اپریل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اٹ مین 10 ماہ ہوئے. اور اگر ہم کہہ دیں کہ ہم 10 ماہ سے گرامر پڑھ رہے ہیں تو پھر فار لگے گا، اور اگر جون کہا جائے تو سنس لگے گا. ابھی چلیں مثال دیکھیں. 1980 ہے، ہم فرض کر لیں بیٹھے ہیں 1983 میں، تو کہا جائے کہ 1980 سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو وقت مقررہ بتایا گیا، آغاز کا مقررہ وقت بتایا گیا، تو اس میں سنس لگائیں گے. اور اگر یہ کہا جائے 3 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ وقت نہیں بتایا جا رہا، مقررہ وقت بتایا نہیں جا رہا، بلکہ کام بس مدت بتائی جا رہی ہے کہ 3 سال سے.
سو اس سینس میں ہم کیا کریں گے 3 ایئرز کے ساتھ فار لگائیں گے. اس ماہ کی 20 سے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو سنس لگے گا. اب آئی تھنک اب بات سمجھ گئے ہوں گے اور میرا خیال ہے کہ اب آپ کو مزید اگزامپل سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. بس میں رپیٹ کر رہا ہوں, اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اگر کام کے آغاز کا مقررہ وقت دیا جائے, مثلا کہا جائے کہ 12 مئی سے, سو دیکھا نا 12 مئی آغاز کا ایک مقررہ وقت ہے تو سنس لگائیں گے. اگر کہا جائے 2 ہفتے سے, 2 ماہ سے, 4 دن سے, تو پھر کیا لگائیں گے, فار لگائیں گے. سو آئی تھنک سمجھ گئے. اب یہاں پر ایک اور اگر فارمولا دینا چاہوں, یعنی ایک تو میں نے سینس آپ کو سمجھا دی تاکہ غلطی کا چانس ہی ختم ہو جائے, لیکن ایسے بچے جو ان ٹیکنیکل باتوں کو یاد نہیں رکھ پائیں گے ان کے لیے کوئی آسان سا اگر فارمولا دیا جائے تو وہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ 1 2 3 کا لفظ استعمال ہو اس طرح انگلش میں, تو وہاں پہ ہم فار کو یوز کرتے ہیں. یا آرز ڈیز منتھس آ جائیں, آرز ڈیز اور منتھس آ جائیں, 2 منتھ سے, 3 ڈیز سے, 2 آورز سے, تو وہاں فار لگائیں گے, اور جہاں پر اسپیسیفک ٹائم کا آغاز ہو وہاں پہ سنس لگائیں گے. یہ بات آپ کو سمجھا دی. اب آئیں تھوڑی سی اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. سو پریکٹس کے لیے میرے سامنے یہ کچھ میں نے اردو میں یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے. اب آئیں دیکھتے ہیں کئی گھنٹوں سے. اب بچے بتائیں گے جو گرامر کے لیکچر لے رہے ہیں کہ کئی گھنٹوں سے کے ساتھ ہم سنس لگائیں گے کہ فار لگائیں گے. جی کیا لگائیں گے, فار لگائیں گے, کیونکہ دیکھیں نا کئی گھنٹے آ گئے. اگر کہا جاتا 5 بجے سے, 2 بجے سے, تو پھر کیا آنا تھا, سنس آنا تھا. ابھی دیکھیں اگلی ایگزامپل آ گئی 6 بجے سے, کیا لگائیں گے, جی سنس لگائیں گے. 10 منٹ سے کیا لگائیں گے, فار لگائیں گے. 5 گھنٹے سے کیا لگائیں گے, فار لگائیں گے. ویری گڈ. 2 ماہ سے کیا لگائیں گے, فار لگائیں گے. بدھ سے کیا لگائیں گے, سنس لگائیں گے. 1983 سے کیا لگائیں گے, سنس. یس. 1 گھنٹے سے فار. رمضان کی پہلی تاریخ سے یعنی پہلے روزے سے کیا لگائیں گے, سنس. اس ماہ کی 18 تاریخ سے کیا لگائیں گے, سنس. ویری گڈ. تو آپ نے آئی تھنک پریکٹس کر لی. اب اگر اردو کے جملوں میں ایسا ٹائم پیریڈ آ جائے اور اس طرح ٹائم مینشن ہو, سو آئی تھنک آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کہاں ہم نے فار یوز کرنا ہے اور کہاں ہم نے سنس یوز کرنا ہے.